بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر مسجد میں روز آتا۔ وہ عجب مسجد میں آتا، بڑے شوق سے وضو کرتا اور بڑے انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محبوبیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا بنا؟ جواب دیا کہ نماز قبول اسلام سے بھی پہلے پڑھتا تھا، میں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا کہ میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کے 1912 میں مشرقی افریقہ میں برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ پروٹسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیت میں بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتے تھے۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں نے دریائے نیل کو دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کی مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرا دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کے کچھ ایسے دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہوتے، جوتے اتار کے ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھو لینے والے رکوع سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلکش لگتے اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھے نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور نماز کے عمل کی خوشنمائی نے میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگا اور یہ کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفے بندی تو میں خیال کرنے لگا، ایک کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک بار نماز پڑھ کر دیکھوں، کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ گویا دوسروں کا دامن مراد پھولوں سے بھرا ہوا ہے، میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بننے لگی، میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار جاتی۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دھن میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اس قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو اس کی طرف کھینچا۔
میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام ایک سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے، اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا، انشاءاللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔